أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کر کے پڑھا جائے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یعنی حرف کے اوپر جب چھوٹے سے دال کی علامت بنی ہو تو وہ جزم ہوگا، اور جس حرف پر بھی یہ علامت ہو اس حرف کو ساکن پڑھیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر بھی جزم آ جائے، ساکن ہو جائے، تو وہ حرف بذات خود نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پر جو حرکت لگی ہوئی ہے اس حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر کے اس ساکن حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ 3 حروف مدہ کہے جاتے ہیں۔ اب یہ حروف مدہ ہوں گے کب؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے جب کبھی آپ نے زبر دیکھا تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اب اس الف کو ہمیں مد کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جیسے ب، الف زبر ب۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با، واو پیش بو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو یہ خیال رکھیں، لیکن یہاں آپ کو کہا گیا الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر اور واو ساکن سے پہلے پیش کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے بی۔ یہاں آپ ایک بات غور کریں، الف کی جب بات آئی تو الف ساکن نہیں کہا گیا، لیکن واو ساکن کہا گیا اور یا ساکن کہا گیا۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، الف پر کبھی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ الف پر اگر زبر زیر پیش جزم آ گیا تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے الف کو ساکن نہیں کہا گیا، صرف الف کہا گیا۔ اور واو پر حرکات لگتی ہیں لیکن وہ واو ہی رہتا ہے، کچھ اور نہیں بدلتا، اسی وجہ سے واو ساکن اور یا ساکن کہی گئی۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو، یا الف سے پہلے زبر ہو، تو اب ان تینوں جگہ پر آپ کو مد کر کے پڑھنا ہے، یعنی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جس طرح سے عام طور پر زبر زیر پیش کو کھینچا جاتا ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تو جسٹ ہمیں اس کا ڈبل کر دینا ہے جب حروف مدہ ان کے ساتھ آ جائے، جیسے با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ تا، الف زبر تا، تا، واو پیش تو، تا، یا زیر تی، تا، تو، تی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سا، الف زبر سا، سا، واو پیش سو، سا، یا زیر سی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، ح، ح، حی، خو، خو، خی۔ یہاں ایک چیز ہمیں غور کرنے کی ہے، یہ جو سارے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کو الگ الگ کلر سے کیوں لکھا گیا؟ تو سب سے پہلی بات، جو بلیک کلر سے لکھے گئے ہیں وہ تو نارمل ہیں، انہیں آپ کو صرف پہچاننا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے، لیکن اس سبق میں 2 چیزیں ہمیں پہچاننے کی ہیں، وہ حروف مدہ اور حروف مستعلیہ ہیں۔ تو حروف مدہ جتنے بھی ہیں اس سبق کے اندر وہ سب کے سب گرین کلر سے لکھے گئے ہیں، آپ غور سے دیکھیں۔ واو یا زیر وی یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حرف مدہ ہو گیا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہو گیا۔ تو جہاں جہاں آپ کو اس سبق میں گرین کلر سے حرکت اور الف واو یا دکھے وہ حروف مدہ ہو گئے، لیکن یہ بلو کلر سے جو لکھے گئے ہیں اب ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو یہ حروف مستعلیہ ہیں، پر حروف ہیں، آسانی کے لیے کلرفل کر دیا گیا ہے تاکہ جہاں کہیں بھی آپ ان الگ کلرز کو دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، ہمیں انہیں پر پڑھنا ہے۔ خو، خو، خی، سو،
سو سی ضا ضو ضی تو طی ذو ذو ذی، یعنی پر تو پڑھنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حروف مدہ کو بھی ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ سبھی کو خوب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یا علیمو 21 بار اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلا دیں، یعنی ایسا کرنے سے بچے کا ذہن مضبوط ہوگا اور حافظہ روشن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔